وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإن يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، یہ باب مکہ مکرمہ اور اس کی عبادتوں، خاص طور سے کعبہ شریف کی فضیلت کے بیان میں ہے، اور اس میں جو حدیثیں آ رہی ہیں وہ اکثر وہ ہیں جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. جی صفحہ نمبر 209 پر عبارت ہے. صفحہ نمبر 209 جی، نیچے سے 8ویں لائن، 8ویں سطح، نیچے سے 8ویں سطح. ثم يقصر من رؤوسهن، فجی ہن کی جمع تو مرجع ہے. اصل میں جو رؤوسہم تھا، رؤوسہم تھا اصل میں، اور بعض اوقات جمع کے لیے مؤنث کا ضمیر استعمال کر دی جاتی ہے، لیکن اصل میں یہ ہے کہ یہ رؤوسہم کے ساتھ مرد اور عورتیں سب مراد ہیں. تو آپ جو طرف جا رہی ہے تو بعض اوقات بولنے میں ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ مؤنث کا لفظ استعمال کر، مؤنث کی ضمیر استعمال کر. ہمارے نسخوں میں ہن ہے سر، ہمارے نسخوں میں ہن ہے. آپ کے نسخوں میں ہن ہے؟ جی ہاں، اس سے الگ الگ ہیں. تو بظاہر ہن ہی کا نسخہ زیادہ صحیح سر. جی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو حج کیا وہ قران کیا یا افراد کیا؟ کس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قران. یہاں پر ایک حدیث ہے 212 میں، یہ اس سے معلوم ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج افراد کیا. 212 میں وأحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحج، اس میں جو بعد میں قران کیا، بعد میں تمسک کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا. میں جو قاری ہوتا ہے نا، وہ تلبیہ مختلف طریقے سے پڑھ سکتا ہے. وہ لبیک بالحج بھی کہہ سکتا ہے، لبیک بالعمرہ بھی کہہ سکتا ہے، لبیک بالحج والعمرہ بھی کہہ سکتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پڑھتے ہوئے کبھی لبیک بالحج فرمایا، کبھی لبیک بالعمرہ فرمایا، کبھی دونوں کا ذکر فرمایا. تو جن لوگوں نے لبیک بالحج سنا تو انہوں نے یہ کہا کہ لگ رہا ہے. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيضه وبركاته آمين. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعنهم قال لما بنيت الكعبة زاد النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم جاء الحجارة على رقبته فخر إلى الأرض فتبعت عيناه إلى السماء فقال أرني إزاري فشده عليه. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنها وعنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها ألم تري أن قوم حين بنوا الكعبة اتخذوا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت يا رسول الله ألا تردوا على قواعد إبراهيم؟ قال لولا حسران قومك بالكفر لفعلت. فقال عبد الله لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استدام الركنين اللذين يليان الحج إلا أن البيت لم يصمم على قواعد إبراهيم. یعنی یہ عبداللہ
ابن محمد ابن ابی بکر نے یہ کہا کہ اگر حضرت عائشہ نے یہ بات سنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابراہیم علیہ السلام کے قواعد پر بیت اللہ کی تعمیر نہیں ہوئی تھی، تو میرا گمان یہ ہے کہ آپ نے وہ رکن جو کہ حجر سے متصل ہیں، یعنی رکن عراقی اور رکن شامی، تو ان کے استلام کو آپ نے اس لیے ترک کیا کہ بیت اللہ جو ہے وہ قواعد ابراہیم پر مکمل نہیں ہوا تھا، یعنی حجر کی جانب میں بیت اللہ کا کچھ حصہ ایسا تھا کہ جو تعمیر میں شامل نہیں ہوا، اس بات سے آپ نے رکن عراقی رکن شامی کا استلام نہیں فرمایا، استلام فرمایا صرف حجر اسود کا اور رکن یمانی، یہ انہوں نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ جی وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحمد قال حدثنا الاسود عن الاسود بن يزيد عن عائشه رضي الله عنها وعنهم قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدار امن البيت هو قال نعم۔ جدار سے بعد یہاں پر حکیم قلت فما لم يدخلوا في البيت قال ان قومك كثرت بهم النفقه قلت فما شاء بهم مرتفعا قال ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء ولولا ان قومك حديث عهد بالجاهليه فاخاف ان تنكر قلوبهم ان ندخل الجدر في البيت وان تمسك بابه بالارض۔ یہ دروازے کو اونچا کرنے کی وجہ آپ نے بیان فرمائی کہ اصل میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں زمین کے ساتھ متصل تھا دروازہ، لیکن قریش نے جب تعمیر کی تو اس کو دروازے کو اونچا کر دیا تاکہ جس کو چاہے داخل کرے، جس کو چاہے روک دے۔ وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا اسامه عن هشام عن ابي عائشه رضي الله عنها وعنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثه قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على اساس ابراهيم فان قريشا استكثرت بناءه وجعلت له خلفا وقال ابو معاويه حدثنا هشام خلفا يعني بابا۔ جعلت له خلفا یعنی ایک دروازہ میں پیچھے کی طرف بھی بناتا، یہ وہ یعنی ایک دروازہ اس وقت جو ہے وہ تو مشرق کی طرف ہے، اس کے مقابل مغرب کی طرف رکن یمانی کی طرف سے متصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دوسرا دروازہ تھا، تو وہ تو دوسرا دروازہ بھی میں بنا دیتا، لیکن مصلحت کی وجہ سے ایسا نہیں بنتا۔ جی وبه قال حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يزيد قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألصقت بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم وذلك الذي حمل ابن الزبير على هدمه قال يزيد وصحبت ابن الزبير حين هدمه وبناه وأدخل فيه من الحجر وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كاسمة الإبل قال جرير فقلت له أين موجود الآن قال ولفه الآن فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكان فقال ها هنا قال جرير فحذرت من الحجر 6 أشهر أو نحوه۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیاد کے پتھر تھے وہ اونٹوں کے کوہان کی طرح تھے، جریر کہتے ہیں مجھے ذرا بتاؤ کس جگہ تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنا تھی، تو میں ہجر میں داخل ہوا، انہوں نے ایک جگہ کا اس کی طرف اشارہ کیا، تو بعد میں میں نے اس کو ناپا تو وہ 6 ذراع کے قریب 6 ذراع بیت اللہ اس کی جو موجودہ دیوار ہے اس سے 6 ذراع آگے تک بیت اللہ کے کی بنیادیں موجود تھیں۔ جی بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل الحرم وقوله إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وقوله ولم نمثل لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون السند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلوم الحدود وبركاته آمين قال حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله لا يوجد شمس ولا ينفر صيد ولا يلتقط نقطته إلا من عرفها۔
باب توريث نور مكة وبيعها وشرائها وأن الناس في المسجد الحرام سواء خاصة بقوله إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاقب فيه والباد ومن يرد فيه بالهاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال أبو عبد الله البادي التاريخ معطوفا محذوفا وبه قال حدثنا أصله قال أخبرني. باب توريث نور مكة وبيعها وشرائها. اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مختلف مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی زمینیں اور عمارتیں یہ آیا کسی شخص کی ذاتی ملکیت میں آ سکتی ہیں یا نہیں. یہ مسئلہ ہے جو فقہاء کرام کے درمیان مختلف بھی رہا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل مذہب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی زمینیں وقف عام ہیں اور یہ کسی شخص کی ذاتی ملکیت میں نہیں آ سکتی، لہٰذا اس کی بیع و شرا بھی جائز نہیں، کیونکہ کسی شخص کی ذاتی ملکیت میں یہ نہیں. البتہ اگر کوئی کسی نے تعمیر کر لی ہو، کوئی عمارت بنا لی ہو، تو عمارت ذاتی ملکیت میں آ سکتی ہے اور اس کی بیع و شرا بھی جائز ہے. لیکن جہاں تک زمین کا تعلق ہے، زمین مکہ مکرمہ کی ساری زمین ہے، وہ وقف عام ہے اور کسی شخص کی ذاتی ملکیت میں نہیں آتی. امام شافعی اور امام مالک سے بھی ایک روایت اس قسم کی منقول ہے جو ان کے نزدیک بھی وہ ذاتی ملکیت میں نہیں آتی. لیکن ان کے ہاں وہ مختار مسلک یہ ہے، شافعیہ کے ہاں اور مالکیہ وغیرہ کے ہاں، کہ مکہ مکرمہ کی زمینوں میں اور دوسری جگہوں کی زمینوں میں کوئی فرق نہیں. جس طرح دوسری جگہ کوئی زمین ہو تو کوئی آدمی اس کا مالک بن سکتا ہے اور اس کی بیع و شرا بھی کی جا سکتی ہے، وراثت بھی اس میں جاری ہو سکتی ہے. اسی طرح مکہ مکرمہ کی زمینیں بھی ذاتی ملکیت میں آ سکتی ہیں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک بھی یہی ہے، اور اس پر انہوں نے آگے دلائل قائم کیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کی زمینیں ذاتی ملکیت میں نہیں آ سکتی بلکہ وقف عام ہے. اس کی دو وجہ بیان کی جاتی ہے. ایک وجہ تو یہ بیان کی جاتی ہے کہ مکہ مکرمہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق ان وطن فتح ہوا، یعنی طاقت کے ذریعے فتح ہوا. یہ اور بات ہے کہ جس طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے وہاں کوئی مورزی نہیں ہوئی، لیکن جس طرف سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوئے تھے وہاں کچھ تھوڑی سی مورزی بھی ہوئی تھی. بہرحال آپ نے حملہ کیا تھا باقاعدہ لشکر لے کر، اور ان وطن اور طاقت کے ذریعے اس کو فتح کیا. اور جو علاقہ ان وطن یعنی طاقت کے ذریعے فتح کیا جائے اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کی زمینیں مجاہدین میں تقسیم کی جاتی ہیں. خود جاتا ہے بیت المال میں اور باقی زمینیں جو ہیں مجاہدین میں تقسیم کی جاتی ہیں. لیکن مکہ مکرمہ کی زمینیں تقسیم نہیں کی گئی مجاہدین میں. کیونکہ تقسیم نہیں کی گئی تو اس بات سے یہ تمام مسلمانوں کی مشترک ملکیت میں رہے، اور یہ اس کا مشترک ملکیت میں رہنے کا معنی یہ ہے کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ اس میں حق رکھتے ہیں، کسی ایک شخص کی اس کے اوپر ملکیت نہیں. ایک وجہ تو امام ابو حنیفہ کے قول کی جو بیان کی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے جہاں مسجد حرم کا ذکر فرمایا ہے تو وہاں پر یہ فرمایا کہ ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء العاقب فیہ والباد. جب مسجد حرام کو ہم نے ایسا بنایا ہے کہ تمام لوگوں کے لیے وہ برابر ہے اس کی زمینیں، العاقب فیہ والباد، جو لوگ وہاں پر مقیم ہیں وہ بھی، اور جو بعد ہیں یعنی باہر سے آنے والے ہیں وہ بھی، سب اس میں حق رکھتے ہیں. تو الذی جعلناہ للناس سواء العاقب فیہ والباد،
اس کے معنی یہی قرار دیتے ہیں کہ مکہ مکرمہ جو ہے وہ وہاں کے مقیم لوگوں کے لیے اور باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے سب کے درمیان مشترک ہے، اور اس میں کسی ایک شخص کی ملکیت ثابت نہیں ہے۔ اور دوسرے ایک حدیث ہے جو بعض کتابوں میں منقول ہے، صنعت کے اعتبار سے اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے، لیکن شاید حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہو۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مذکور ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر فرمایا تھا تو کعبے کے آس پاس کی زمینوں کو آپ نے صائبہ قرار دیا۔ صائبہ اصل میں تو بعد میں تو کہا جانے لگا صائبہ ان جانوروں کو جو بتوں کے نام پر چھوڑ دیے جاتے ہیں اور کسی کی شخص کی ملکیت نہیں ہوتے، لیکن اصل میں صائبہ کے معنی یہ ہے کہ وہ زمین کہ جو اللہ کے نام پر وقف کر دی گئی ہو اور اس میں کسی شخص کی ذاتی ملکیت نہ ہو۔ تو اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ آپ نے کعبے کے آس پاس کی زمینوں کو فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ تعمیر کیا تھا تو اس کی زمینوں کو صائبہ بنا دیا تھا، یعنی وقف بنا دیا تھا۔ تو وہ اس کے معنی یہ ہوئے کہ چاہے وہ مکہ مکرمہ عن وطن فتح ہوتا یا دلہن فتح ہوتا، کسی بھی حالت میں اس کی زمینیں کسی شخص کی ذاتی ملکیت میں نہیں آ سکتی، سمجھ گیا نا۔ اور اس کی تائید مزید اس بات سے ہوتی ہے کہ جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد حرام میں توسیع کا ارادہ کیا تو مسجد حرام کے آس پاس جو ہیں وہ لوگوں کے گھر بنے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کے گھروں کی قیمتیں ان کو ادا کی اور گھر ان سے زبردستی لیے اور قیمت ادا کر، اور پھر ان کو مسجد حرام میں شامل کیا اس کی جگہ کو۔ تو لوگوں نے بعد میں اعتراض کیا کہ بھئی ہمارے جو گھر تھے جو آبا اجداد کے وقت سے چلے آتے تھے تو آپ نے اس کو زبردستی ہم سے لے لیا ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے عثمان رضی اللہ عنہ۔ تو اس کے جواب میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو جملہ فرمایا وہ یہ کہ تم کعبے کے پاس آ کر اترے ہو، کعبہ تمہارے پاس آ کر نہیں اترا۔ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ تم پہلے سے یہاں رہتے چلے آ رہے تھے بیچ میں کعبہ بنا دیا گیا، بلکہ کعبہ پہلے بنا اور تم لوگوں نے آ کر یہاں پر آبادی بعد میں اختیار کی۔ تو یہ زمینیں جو ہیں در حقیقت اصل میں تو کعبے کی ہیں، کعبے سے متصل ہیں۔ تو کعبے جس طرح کعبہ جو ہے وہ کسی کی ملکیت نہیں، اسی طرح اس کے آس پاس کی زمینیں بھی وہ کسی کی ملکیت نہیں۔ اور اب اگر تم نے کوئی تعمیر کی تھی تو تعمیر کا میں تمہیں معاوضہ دے رہا ہوں، معاوضہ دے کر پھر یہ اصل میں کعبے ہی کے تصرف میں آنی چاہیے۔ اس سے بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی تائید ہوتی ہے، سمجھ گیا نا۔ البتہ جو کچھ میں یاد کر رہا ہوں یہ امام ابو حنیفہ جو فرماتے ہیں وہ زمین کے بارے میں، لیکن اگر کسی نے تعمیر کر لی تو وہ تعمیر جو ہے وہ اس کی ذاتی ملکیت ہے، وہ عمارت، اور اس کو وہ بیچ بھی سکتا ہے، کرائے پر بھی دے سکتا ہے، اس میں ان کو کوئی اشکال نہیں۔ لیکن خود حنفیہ میں سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے وہ جو دوسرے فقہا کے ساتھ ہے، وہ امام ابو حنیفہ کے اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ زمینیں ملکیت نہیں ہو سکتی، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ زمینیں بھی ملکیت ہو سکتی ہیں۔ اور متأخرین حنفیہ نے فتویٰ جو ہے وہ امام ابو یوسف کے قول پر کیا ہے، جمہور کے قول کے مطابق۔ تو یہاں پر بھی امام بخاری جو ہے اس بات میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے جو گھر ہیں، جو زمینیں ہیں، ان کے اندر وراثت بھی جاری ہوتی ہے اور بیع و شراء بھی ہو سکتی ہے۔ البتہ وہ جو کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا جو استدلال میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ الذی جعلناہ للناس سواء العاقب فیہ والباد، تو اس کے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے یہ خاص مسجد حرام کے بارے میں، وَأَنَّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سَوَاءٌ خَاصَّةً، مسجد حرام کے بارے میں یہ حکم ہے تو اس میں باہر سے آنے والے اور وہاں کے مقیم سب برابر ہیں، لیکن جو مکے کی زمینیں ہیں ان کا یہ حکم نہیں۔
لقوله تعالى ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاقل فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم. قال ابو عبد الله البادی الطاری. البادی سے مراد کیا ہے؟ جو سب سے طاری ہوا ہو، یعنی ہمیشہ سے وہاں مقیم نہ ہو بلکہ وہاں پر آ کر اتر گیا ہو. معقوفاً والحدیث معقوفاً، تو محقوفاً کا ترجمہ کر دیا کہ مقبول ہے. یہ وبه قال حدثنا اسمع قال اخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن اسامه بن زيد انه قال يا رسول الله ان تنزل في ذلك بمكه فقال ما ترك عقيل من ربع او قال دور وكان عقيل ورث ابا طالب وطالبا ولم يرث جعفر ولا علي شيئا لانهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين فكان عمر بن الخطاب يقول لا يرث المؤمن والكافر. قال ابن شهاب وكانوا يتأولون قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. الآية. یہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ این تنزل فی دارک بمکہ، آپ مکے میں اپنے کون سے گھر میں جا کر اتریں گے؟ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہے فتح مکہ کا، کہ جب فتح مکہ مکرمہ فتح ہوا تو اس وقت حضرت اسامہ بن زید نے پوچھا کہ آپ مکہ مکرمہ جب قیام فرمائیں گے تو کون سے گھر میں جا کر قیام فرمائیں گے؟ اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے، کہ جب حجۃ الوداع کے موقع پر آپ تشریف لے گئے تو اس وقت میں پوچھا تھا انہوں نے کہ آپ مکے میں کون سے گھر میں جا کر اتریں گے؟ تو آپ نے فرمایا وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِّن رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ، اور دوسری بات روایت میں آتا ہے هَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِّن مَنزِلٍ، کہ کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کی جو جائیدادیں تھیں وہ بنو ہاشم کی مکہ مکرمہ، اور بنو ہاشم کی ان جائیدادوں پر ملکیت اور قبضہ تھا ابو طالب کا. سمجھے نا؟ ابو طالب کا قبضہ، ابو طالب اس سے طرح سے وارث بنے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی وفات کے بعد وہ جائیدادیں جو ہیں وہ ابو طالب کے ورثہ میں تقسیم ہونی چاہیے تھی نا. اب ورثہ کون تھے ابو طالب کے؟ ان کے بیٹے، ایک تو حضرت علی ان کے بیٹے تھے، عقیل ابن ابی طالب ان کے بیٹے تھے، طالب ابن ابی طالب ان کے بیٹے تھے، سمجھے نا؟ جعفر ابن ابی طالب تھے وہ ان کے بیٹے تھے. انہی بیٹوں میں ان کی جائیداد تقسیم ہوتی، لیکن حضرت علی اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں کے دونوں مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، لہٰذا ساری جائیدادیں قبضے میں آ گئی عقیل کے اور طالب کے. 200 تک مسلمان نہیں ہوئے، سمجھے نا؟ اور حضرت جعفر اور حضرت علی کو میراث اس لیے نہیں ملی کہ مومن جو ہے وہ کافر کا وارث نہیں ہوتا، تو ابو طالب حالت ایمان میں ان کا انتقال نہیں ہوا تھا، اس واسطے حضرت علی اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کو ان کی میراث نہیں ملی. میراث کس کو ملی؟ عقیل کو ملی اور طالب کو ملی، یہ دونوں سب کافر تھے. سمجھے نا؟ بعد میں ہوا یہ کہ حضرت عقیل کا بھی طالب بھی مسلمان ہو گئے، اور اس وقت وہ متصرف تھے ابو طالب کی ساری جائیدادوں پر، سمجھے نا؟ تو جب مسلمان ہو گئے اور ہجرت کرنے لگے تو اب جتنی جائیدادیں ابو طالب کی میراث کی ان کے پاس تھی وہ سب بیچ کر آ گئے، ساری فروخت کر کے پھر ہجرت کی. تو عقیل ابن ابی طالب نے ابو طالب کی چھوڑی ہوئی ساری جائیدادوں کو فروخت کر کے ہجرت کی تھی. اب اگر فرض کرو کہ عقیل ابن ابی طالب کے قبضے میں وہ جائیدادیں ہوتی تو
تو چونکہ وہ آپ کے شجرات بھائی تھے، اس وقت سے آپ جب مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے تو ان میں سے کسی گھر میں قیام فرماتے، لیکن اس موقع پر جب اسامہ نے پوچھا کہ آپ کہاں قیام فرمائیں گے تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے لیے عقیل نے کون سا گھر چھوڑا ہے؟ ہل طرح کا لانا ہر طرح کا عقیل میں ربا، کہ عقیل نے کیا کوئی ربا یعنی گھر چھوڑا ہے، اور دور اور دوسری روایت میں منزل، ہل طرح کا لانا عقیل میں منزل، کیا عقیل نے کوئی ہمارے لیے گھر چھوڑا ہے؟ مطلب جتنے گھر تھے وہ سب بیچ کر آ گئے تھے، اب ہماری ملکیت میں، ہمارے خاندان کی ملکیت میں کوئی جائیداد وہاں باقی نہیں رہی، لہٰذا کسی گھر میں قیام کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ پھر آپ نے قیام فرمایا تھا وہ آپ کو خیمہ ڈال کر اور معلا کے علاقے میں قیام فرمایا۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ جو حدیث ہے کہ حل طرح لنا عقیل من رباع او دور، اس سے امام بخاری استدلال کر رہے ہیں کہ دیکھو عقیل بن ابی طالب مسلمان ہونے کے بعد ان گھروں کو بیچ کر آئے، تو اگر مکہ مکرمہ کے گھر اور اس کی زمینیں وہ کسی کی ملکیت میں نہیں آ سکتی تھی اور ان کی بیع و شرا جائز نہیں تھی اور ان میں میراث جاری نہیں ہو سکتی تھی، تو پھر یہ سارا قصہ ہی غلط ہو جاتا ہے۔ ابو طالب سے میراث میں عقیل کے پاس آئے، عقیل نے پھر اس کو بیچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیچنے کو تسلیم فرمایا، یہ کہہ کر کہ بھائی وہ تو بیچ چکے ہیں، اب ہمارے لیے کوئی گھر باقی نہیں رہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ کے جو گھر ہیں وہ عام گھروں کی طرح ذاتی ملکیت میں بھی آ سکتے ہیں، ان کی بیع و شرا بھی ہو سکتی ہے، ان میں میراث بھی جاری ہو سکتی ہے۔ ارے سمجھ رہے ہو؟ امام ابو حنیفہ اس کا جواب یہ دے سکتے ہیں کہ یہ ساری بات کیا ہے کے بارے میں ہو رہی ہے؟ گھروں کے بارے میں، اور گھر کیا ہے؟ عمارت ہے، اور عمارت کے بارے میں امام ابو حنیفہ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ ذاتی ملکیت میں آ سکتی ہیں، ان کا اختلاف جو ہے وہ کیا کے بارے میں؟ زمینوں کے بارے میں، اس لیے یہ استدلال امام ابو حنیفہ کے خلاف کام نہیں۔ اب آگے اس یہ جو جملہ آپ نے فرمایا تھا کہ ہر طرح کا عقیل من رباع او دور، اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عقیل نے میراث پائی تھی ابو طالب سے، عقیل وارث ہوئے تھے ابو طالب سے، وہ خود یعنی حضرت عقیل اور وہ طالب کی ولم یرث جعفر ولا علی شیئا، اور حضرت جعفر اور حضرت علی میراث وارث نہیں بنے تھے ابو طالب کے، لأنہما کانا مسلمین، کیونکہ دونوں مسلمان ہو چکے تھے، وہ کانا عقیل و طالب کافر ہیں، اور عقیل اور طالب جو ہے وہ کافر تھے اس وقت۔ فکان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یقول ہے، عمر فرماتے تھے کہ لا یرث المؤمن کافر، کہ مومن جو ہے وہ کافر کا وارث نہیں ہو سکتا۔ قال ابن شهاب وكانوا يتعبدون قول الله عز وجل، اور جو حضرات جو فرماتے تھے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان میراث جاری نہیں ہوتی، وہ قرآن کریم کی اس آیت سے استدلال کرتے تھے، یا اس آیت کا مطلب یہ بتاتے تھے جو آگے آ رہی ہے، ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض۔ قرآن کریم نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ جو لوگ ایمان لا کر انہوں نے ہجرت کی ہے اور جہاد کیا ہے اللہ کے راستے میں، یعنی مہاجرین، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا ہے مہاجرین کو اور مہاجرین کی مدد کی ہے، یعنی انصار، یہ ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، اور اولیاء معنی میں یہاں پر وارثوں کے ہیں، یہ ایک دوسرے کے وارث ہیں، یعنی اس وقت میں جبکہ مہاجرین ہجرت کر کے آ گئے تھے اور ان کے جو نسبی رشتے دار تھے وہ مکے میں رہ گئے تھے اور وہ کافر تھے، تو ان کے جو وارث نہیں بن سکتے تھے، تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان وراثت کا رشتہ قائم فرما دیا تھا کہ اگر وہاں کے وارث تو نہیں ہو سکتے، لیکن جن انصار کے ساتھ مواقعات قائم ہو گئی تو ان کے وہ ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے شروع میں۔ بعد میں پھر یہ بات منسوخ ہو گئی، جب ایک بہت بڑی تعداد مہاجرین کے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مسلمان ہو کے آ گئی تو پھر بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، وہ اولو الارحام بعضهم اولیاء بعض والی آیت نے اس کو منسوخ کر دیا۔ جی سر ایک سوال ہے، جی یہ حل ترک عقیل من رباع او دور، جی اس کے ظاہر سے تو یہ مطلب معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی گھر باقی ہوتا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ملک میں ہوتا رشتہ داری کی وجہ سے، ملک میں نہ ہوتا بلکہ ان کے خاندان کی ملکیت میں ہوتا. لیکن مسئلہ اصطلاح میں جو اخلاق کا مسلک ہے کہ جب ہجرت کر کے چلے گئے تو وہ سارے جو گھر وغیرہ تھے وہ کفار کے ملک میں چلے گئے، تو اس کے جو مکم کے جو گھر تھے یا ان کی جو جائیدادیں تھی وہ کفار یا مشرکین کے ملک میں چلے گئے، تو یہ بظاہر مسئلہ اصطلاح میں بھی اخلاق کے مسلک کے خلاف ہے. وہ یہ مسئلہ خود آ رہا ہے آگے کتاب الجہاد میں. امام بخاری رحمۃ اللہ نے بیان ہی اس حدیث کے ذریعے اس کے اندر جو مسئلہ جو پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر مستقل باب قائم کیا ہے. وہاں پر میں اس کے اوپر تفصیل سے انشاءاللہ گفتگو کروں. کتاب الجہاد میں آیا صلى الله عليه وسلم مكة. قال أبو عبد الله نسبت الدور إلى عقيل وطولة الدور وطباع وقسرة. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة منزلنا غدا إن شاء الله بحيث بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. یہ کوئی بات آ گئی کہ آپ نے جب مکہ مکرمہ آنے کا اعلان کیا تو آپ نے فرمایا منزلنا غدا ان شاء اللہ بحیث بنی کنانہ، ہم جا کر خیف بنی کنانہ میں اتریں گے جہاں پر کہ قریش نے قسمیں کھائیں تھی کفر کے اوپر، یعنی جہاں رہ کر انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم بنو ہاشم کا بائیکاٹ کریں گے، مقاطعہ کریں گے، تو اس جگہ پر آپ جا کر اترے تھے. جی وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الغريب قال حدثنا الرجاء قال حدثنا عن ابي سلمة عن رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر وغدرنا نحن نازلون غدا بحيث بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر بين ذلك المحسب او بني مطلب الا يناكحوهم ولا يبايعهم حتى يسلموا اليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سلامة عن عقيل ويحيى بن الضحاك عن الأوزاعي أخبرني ابن شهاب وقال بني هاشم بني مطلب قال أبو عبد الله بني مطلب أشبه. باب قول الله تعالى وقال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس لا يؤمنون لعلهم يشكرون. باب قول الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام إلى قوله وأن الله بكل شيء عليم. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا سعد بن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم الكعبة بالسبيتين من الحبشة. یہ باب جو ہے قرآن کریم کی اس آیت کی تشریح کے لیے قائم کیا امام بخاری نے، جس میں باری تعالیٰ نے فرمایا کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کو بیت حرام کو لوگوں کے لیے قیام بنایا ہے. تو قیام بنانے کا کیا مطلب ہے، اس کی تفسیر کرنا مقصود ہے اس بات میں. اور تفسیر یہ کی ہے کہ لوگوں کے لیے کعبہ قیام ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ جب تک قائم رہے گا کعبہ اس وقت تک دنیا بھی قائم رہے گی، اور جب کعبہ شریف جو ہے وہ قائم نہیں رہے گا، منہدم ہو جائے گا، تو پھر دنیا بھی ختم ہو جائے گی. یہ معنی ہے قیام. قیام کے معنی ہوتے ہیں کھڑے ہونے والا. تو کھڑے ہونے والا لوگوں کے لیے کہ مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کی بقا کا ذریعہ جو ہے وہ کعبہ شریف ہے. جب تک کعبہ ہے دنیا بھی ہے، اور جب کعبہ ختم ہو جائے گا، ختم سے مراد یہ کہ منہدم ہو جائے گا، تو اس وقت دنیا بھی ختم ہو جائے گی. چنانچہ اسی کے مناسبت سے آگے یہ حدیث نقل کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یخرب الکعبۃ ذو السویقتین من الحبشہ، کعبے کو ویران کرے گا حبشے کا ایک شخص جو چھوٹی چھوٹی پنڈلیوں والا ہوگا. سویقہ سانپ کی تصویر ہے، تو چھوٹی سی پنڈلی، تو وہ حبشے کا کوئی شخص ہوگا جس کی پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، وہ کعبے کو منہدم کرے گا. اور یہ بالکل قیامت کے قریب جو واقعہ پیش آئے گا، جس کے بعد پھر کچھ ہی عرصے میں قیامت قائم ہو جائے گی. تو مطلب بتانے کا یہاں حدیث کو لانے کا امام بخاری کا یہ ہے کہ
قیامت الناس کا معنی یہی ہے کہ جب تک کعبہ قائم ہے دنیا قائم ہے. جب کعبہ کا منظم ہو جائے گا اور ویران ہو جائے گا تو اس وقت قیامت آ جائے گی. جی. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنه قال وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان وكان يوما تفطر فيه الكعبة فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أن يصومه فليصومه ومن شاء أن يتركه فليتركه. اس حدیث کو یہاں لانے کا منشا یہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ عاشورہ کا دن وہ تھا جس میں کعبے کو غلاف پہنایا جاتا تھا. کان یومن تستر فیہ الکعبہ، یہ ایسا دن تھا جس میں کعبے کو غلاف پہنایا جاتا تھا عاشورہ کو. تو یہ کعبے شریف کے فضیلت اور اس کے احکام وغیرہ بیان کرتے ہوئے اس حدیث کو اس کے لائے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عاشورہ میں غلاف بنایا جائے. جی. وبه قال حدثنا احمد بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا ابراهيم عن حجاج بن حجاج عن قتادة عن عبد الله بن ابي عتبة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليحجن البيت ولا يعتمرن بعد خروج ياجوج وماجوج. تابعه ابان وعمران عن قتادة وقال عبد الرحمن عن شعبة لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت والاول اكثر. قال ابو عبد الله سمع قتادة عبد الله وعبد الله ابا سعيد. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیحجن البیت ولیعتمرن، بیت اللہ کا حج بھی کیا جاتا رہے گا اور عمرہ بھی کیا جاتا رہے گا یاجوج و ماجوج کے خروج کے بعد. اور اس کے بعد آخر میں دوسری روایت نقل کی ہے توبہ کی کہ لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت، کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ ایسا وقت کہا جائے گا جس میں بیت اللہ کا حج نہیں کیا جائے گا. تو بظاہر ان دونوں روایتوں میں امام بخاری نے تعارض سمجھا. تو پہلی روایت میں تو یہ فرمایا کہ یاجوج اور ماجوج کے خروج کے بعد بھی حج اور عمرہ جاری رہے گا، اور دوسری روایت میں فرمایا کہ قیامت سے پہلے حج بند ہو جائے گا. تو چونکہ تعارض سمجھا اس بات سے یہ کہا کہ الاول اکثر، پہلی روایت جو ہے زیادہ راویوں نے روایت کی ہے، یعنی یہ کہ یاجوج و ماجوج کے خروج کے بعد بھی حج و عمرہ جاری رہے گا. لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو کوئی تعارض ہے نہیں، کیونکہ پہلی روایت میں تو یہ فرمایا کہ یاجوج و ماجوج کے خروج کے بعد بھی حج و عمرہ جاری رہے گا، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ قیامت آنے سے کچھ پہلے بند ہو جائے گا. تو یاجوج اور ماجوج کے خروج سے لے کر اور قیامت کے قائم ہونے تک کا جو درمیانی وقفہ ہے اس میں کچھ عرصے جاری رہے گا، اس کے بعد پھر بند ہو جائے گا. تو اس واسطے دونوں میں کوئی تعارض نہیں. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قصة الكعبة. بالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة للمؤمنين في حديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وقيوده وبركاته آمين. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سفيان قال حدثنا واصل بن الأحزب قال حدث عن أبي وائل رضي الله تعالى عنه وعنه قال جئت إلى شيبة حاوى قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال جلست مع شيبة على كرسي في الكعبة فقال لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله تعالى عنه فقال لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته. قلت إن صاحبيك لم يفعلا قال هما المرآن يقتدي بهما. یہ باب ہے کسوہ کعبہ کا، غلاف کعبہ، اور اس میں ابو وائل کی روایت نقل کی ہے. ابو وائل شقیق بن سلمہ جو تابعین میں سے ہیں اور عبداللہ بن مسعود کے خاص شاگرد ہیں. قال جلست مع شیبۃ علی الکرسی فی الکعبہ، میں شیبہ کے ساتھ کعبے کے اندر سے کرسی پر بیٹھا. شیبہ یہ وہی لوگ ہیں، شیبہ قبیلے کا نام ہے، خاندان کا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیت اللہ کی چابی عطا فرمائی. تو یہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ کعبے میں بیٹھا کرسی پر، تو شیبہ نے کہا لقد جلس هذا المجلس ہوگا. حضرت عمر بھی اس جگہ پر ایک مرتبہ بیٹھے تھے، تو اور وہاں بیٹھ کر انہوں نے فرمایا تھا کہ لقد حممت اللہ اضع فيها صفراء ولا بلواء الا قسمت، کہ میرا ارادہ یہ ہوا تھا کہ میں اس کعبے میں جتنا سونا اور چاندی ہے وہ سب تقسیم کروں. صفرا کہتے ہیں سونے کو اور بیضا کہتے ہیں چاندی کو. تو ہوتا یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ جو ہیں وہ بیت اللہ کے اوپر چڑھاوے لایا کرتے تھے سونے اور چاندی کی شکل میں. تو بیت اللہ کے اندر کافی کچھ سونا اور چاندی جمع ہو گیا. اب وہاں پڑا ہوا تھا بیکار. تو حضرت فاروق اعظم رسول اللہ قانون نے فرمایا کہ میرا ارادہ ہوا ہے کہ میں جتنا بھی اس میں سونا چاندی ہے اور سب لوگوں میں تقسیم کر دوں تاکہ لوگ اپنے حاجتوں میں اس کو استعمال کریں. تو تو ابو وائل کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا شیبہ نے کہا، شیبہ نے کہا، شیبہ بتا رہے ہیں یہ واقعہ. تو شیبہ نے کہا کہ میں نے کہا کہ ان صاحبئی کا لم یفعلا، آپ کے جو دو پیش رو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، آپ نے بھی جب مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد کعبے کے سونے چاندی کو چھیڑا نہیں اور تقسیم نہیں کیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے زمانے میں تقسیم نہیں کیا. تو آپ پھر ان دونوں نے تقسیم کیا نہیں، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ قال حضرت نے فرمایا ہم المرآن اقتدی، یہی دو بزرگ ہیں جن کی میں اقتدا کرتا ہوں. لہٰذا کیونکہ آپ نے نہیں تقسیم کیا اور صدیق اکبر نے تقسیم نہیں کیا، اس واسطے میں بھی نہیں کرتا. انہوں نے تقسیم کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا اور وہ بیت اللہ میں رہا وہ سونا چاہیے. اس حدیث کو امام بخاری باب الکسوۃ الکعبہ میں جو لائے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو غلاف کعبہ پر جو بعض اوقات سونا چڑھایا جاتا ہے، سونے کی پٹیاں ہوتی ہیں. اب بھی جو کعبہ شریف کا غلاف تیار ہوتا ہے اس کے اوپر جو پٹی ہوتی ہے جس میں آیات لکھی ہوتی ہیں وہ سونے کے تاروں سے لکھی ہے. تو یہ سونا جو یہاں پر بیت اللہ کے اندر موجود تھا گویا اس کو فاروق اعظم نے تقسیم تو کیا نہیں، لیکن اس سونے کو غلاف کے اندر استعمال کیا. تو غلاف کے اندر وہ سونا استعمال ہوتا تھا، اس واسطے باب الکسوۃ الکعبہ میں امام بخاری یاد لے گا. سمجھنا بھی بات؟ چلیے. باب حجم الكعبة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فيخطف بهم. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن الأحنف قال حدثني ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كأن به أسود أبحر يقلعها حجرا حجرا. یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کأنی به، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں اب دیکھ رہا ہوں اس شخص کو جو سیاہ فام ہے اور افحج ہے. افحج کے معنی ہوتے ہیں کہ جس کے ٹیڑھے پاؤں والا اور وہ کعبہ شریف کا جو کو اکھاڑ رہا ہے ایک ایک پتھر کر. غالباً مراد اس سے وہی رست ہوا قطعین ہے جس کا پہلے ذکر آیا تھا کہ قیامت سے کچھ پہلے وہ کعبے کو منہدم کرے گا. تو آپ اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے مجھے میں آنکھوں سے اب دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا سیاہ فام آدمی ہے جس کے پاؤں میں ٹیڑھ ہے اور وہ بیت اللہ کے پتھروں کو جو پتھر ایک ایک کر کے اکھاڑ رہا ہے. الحمد للہ. جی. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبه ذو الطريقتين من الحبشه.
باب ما ذكر في الحجر الأسود. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد بن ربيعة عن عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. حضرت عمر نے بوسہ دیا بیت حجر اسود کو، ساتھ میں یہ بھی فرمایا تاکہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی کسی کے ذہن میں کوئی شرک وغیرہ کی بات نہ آئے. یہ فرمایا کہ انی لعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے. نفع نقصان پہنچانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ آپ بوسہ دے رہے ہیں تم کو، تو میں تم کو بوسہ نہ دیتا. تو یہ بتا دیا کہ کعبہ شریف کے اندر جو بھی پتھر استعمال ہوا وہ اگرچہ اس لحاظ سے تقدس رکھتے ہیں کہ ان کو نسبت ہو گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے ساتھ، لیکن جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عمل ثابت نہ ہو اس وقت تک وہ عمل ان مقدس پتھروں کے ساتھ بھی کچھ نہیں کرنا چاہیے. بوسہ دینا، لپٹنا، چمٹنا، یہ سب موقوف ہے اس بات پر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ثابت ہے یا نہیں. اگر ثابت ہے تو تقبیل ہے حجر اسود کی، سمجھے نا. تو جہاں التزام ثابت ہے وہاں التزام ہے، ملتزم یا مستجاب، جو ملتزم کے پیچھے والا حصہ ہے رکن یمانی کی جانب، وہاں پر بھی التزام کی حضور سے ثابت ہے، اس بات سے جائز ہے. لیکن جہاں التزام ثابت نہیں وہاں التزام نہیں. جہاں بوسہ دینا ثابت ہے تو بوسہ دینا حجر اسود کو ثابت ہے، حجر اسود کو بوسہ دیا جائے گا. لیکن دوسرے جو ارکان ہیں ان کو بوسہ نہیں دیا جائے گا، اس واسطے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اور جہاں ہاتھ سے اشارہ کرنا ثابت ہے وہاں ہاتھ سے اشارہ کیا جائے گا، جیسے حجر اسود میں ہاتھ سے اشارہ کرنا ثابت ہے. لیکن رکن یمانی میں ہاتھ سے اشارہ کرنا ثابت نہیں ہے. اگر چھونا ممکن ہو تو آپ چھو لے، اور اگر چھونا ممکن نہیں ہے تو اشارہ وہاں پر نہیں. تو خلاصہ حضرت عمر کے کہنے کا یہ ہے کہ باوجود کہ کعبہ بڑا مقدس اور معظم ہے، لیکن یہ تقدیس اور تعظیم اس میں آئی ہے نسبت کی وجہ سے، جس کو تشریفی نسبت کہتے ہیں. لیکن اپنے ذات میں وہ نہ نافع ہے نہ ضار ہے. لہذا کوئی عمل تقدیس و تعظیم کا کوئی عمل اس وقت تک اس میں درست نہیں ہے جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. جی باب خلاف المسجد. صفحہ نمبر 210 میں جو ہے صفحہ نمبر 210 میں جو ہے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جو ہے دجال کا تذکرہ کیا. وہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے انکار کیا نبی علیہ السلام پر جو ہے منکشف نہیں ہوا بغیر عیسیٰ علیہ السلام سے. اور یہاں اس حدیث میں جو ہے حضرت ابن عباس خود روایت کرتے ہیں کہ یعنی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یعنی میں گویا کہ ان شخص کو دیکھ رہا ہوں کہ جو بیت اللہ شریف کے جو ہے ایک حجر کو نکال رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی یہ بات نہیں سنی کہ آپ نے فرمایا ہو کہ وہ بات مجھ پر منتقل ہو. انہوں نے نہیں سنی، لیکن ان کے نہ سننے سے لازمی آتا کہ کبھی آپ نے نہ فرمائی یہ بات. یہ دونوں روایتیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، یعنی یہ بھی حضرت ابن عباس کی روایت ہے. اور وہ پھر جو ہے اور وہ جو روایت ہے نا وہ تو دجال کے بارے میں تھی نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے دونوں کانوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا. یہ بات حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں نے یہ حضور سے نہیں سنی. تو نہیں سنی انہوں نے وہ بات. یہاں جو بات کہہ رہے ہیں وہ دجال کا تو ذکر نہیں ہے. تو یہاں تو بند کر دو، ایسے بولے گا بند کر دو. ہاں
یعنی یاجوج و میں نے دجال، یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال منکشف ہوا ہو اور دجال منکشف ہو کر یہ بات حضور کے سامنے آئی ہو کہ اس کے آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے، یہ بات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی، لیکن میں ایک دوسری بات سنی اور وہاں پر بیان کر دوں۔ اس میں اسٹائل کی کیا بات ہے؟ یہ اور بات ہے، دجال کی بات اور ہے، یہ مطلب ہے جی۔ باب غلاق البيت ويصلي في نواحي البيت الشاء. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وهو أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت أول ما ولد فلقيت بلال فسألت أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جی گزر گئی ہے۔ باب الصلاة في الكعبة. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه يدخل ويجعل الباب قبل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أمر فيصلي يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه وليس على أحد البعث من يصلي في نواحي البيت شاء. بھائی کچھ دوسرا لے لو نا، آواز نہیں صاف ہو رہی، دوسرا لے لو قریب والا، خراب ہو گیا۔ باب الصلاة في الكعبة. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجهين يدخل ويجعل الباب قبل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع فيصلي يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. باب من لم يدخل الكعبة وكان ابن عمر يخرج كثيرا ولا يدخل. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد بن عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يسر من الناس فقال له رجل أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة قال لا. باب من كبر في نواحي الكعبة. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب قال حدثنا إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت فأخرجت سورة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في أيديهم الأسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله أماء الله قد علموا أنه ما لم يستقسما بها قد فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه. یہ پہلے گزر چکی ہے بات کہ عبداللہ بن عباس نے جو نفی کی ہے وہ اپنے علم کے مطابق کی ہے، دوسرے حضرات کا خود دیکھا اردو پر نماز پڑھتے ہوئے، اس بات سے ان کی بات راجع جی۔ باب كيف كان بدء الرمل. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد وابن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون إنه يقدم عليكم وصل وهنهم ثم يسرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة ويمشوا ما بين الركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. یہ بتا رہے ہیں کہ رمل جو ہوتا ہے، رمل جو ہوتا ہے طواف میں، اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ رمل جانتے ہو نہیں؟ یعنی کندھوں کو حرکت دے کر چلنا چھوٹے چھوٹے قدموں سے، اس طرح جیسے کوئی بہادر یا پہلوان شخص جو ہے وہ مبارک طلب کرنے کے لیے آتا ہے میدان میں، اس عمل کو رمل کہتے ہیں۔ اور اس کی ابتدا بتاتے ہیں کہ اس طرح ہوئی کہ قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تشریف لائے، اور یہ واقعہ عمرۃ القضاء ہے، صلح حدیبیہ کے اگلے سال آپ نے جو پہلے عمرے سے بدلے میں یہ عمرہ کیا تھا نا، تو اس وقت جب آپ تشریف لائے تو مشرکین نے کہا کہ انہو یقدم علیکم وقت، آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ تمہارے پاس
کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو بہانہ حما یثرب، جن کو کمزور کر ڈالا ہے یثرب کے بخار نے۔ یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام تھا، اور وہاں ایک وبا آتی تھی بخار کی، اور بڑا سخت بخار ہوا کرتا تھا۔ تو انہوں نے ذرا ہنسی اڑائی کہ دیکھو یہ جا کر مکہ مکرمہ سے وہاں جا کر رکے تھے، وہ وہاں جا کر ٹھہرے ہیں، اور وہاں تو وبا والی جگہ ہے، بخار آتا ہے، تو اس بخار نے ان کو بالکل کمزور کر ڈالا، لاغر کر دیا ہے۔ ایسے لوگ آئے تو فأمرهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يرموا الأشواط الثلاثة، تو آپ نے حکم دیا صحابہ کرام کو کہ 3 چکر جو ہیں وہ رمل کے ساتھ کریں، تاکہ ان کے قوت اور طاقت ظاہر ہو، کہ کوئی کمزور نہیں کیا، جو صرف کے بخار نے ہم الحمدللہ پورے طاقت کی حالت میں ہیں۔ تو 3 چکروں میں رمل کرنے کا حکم دیا، وَأَن يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، اور ساتھ میں یہ حکم دیا کہ ما بین الرُّكْنَيْنِ یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان جو ہے اس میں رمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس میں عام رفتار سے چلیں۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ اگر کعبہ شریف کا تصور کرو تو اگر یہاں حجر اسود ہے، یہ کنارہ مثلا حجر اسود ہے، یہ کنارہ رکن یمانی ہے، یہ کنارہ رکن شامی ہے، یہ کنارہ رکن عراقی ہے، ادھر حتیم ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حتیم کے سامنے جو آج بھی ایک دروازہ ہے باب الزیادات کہلاتا ہے، اور وہاں ایک چھوٹا سا مقبرہ بھی بنا ہوا ہے، تو یہاں پر ان کا مشرکین کا دار الندوہ ہوتا تھا، جہاں پر سے یہ بیٹھ کے آپس میں مشورے کیا کرتے تھے۔ تو جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تشریف لائے تو یہ لوگ جو ہیں وہاں دار الندوہ میں بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے کہ کس طرح ثواب کرتے ہیں، سمجھے نا، یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حجر اسود یہاں ہے، رکن یمانی یہاں ہے، تو جب یہاں سے شروع ہوتا ہے حجر اسود سے طواف یوں آتا ہے نا، تو یہ یہاں تک جو صحابہ کرام آئیں گے تو وہ دیکھیں گے یہ لوگ، کیونکہ یہاں بیٹھے ہیں نا حتیم کے سامنے باب الزیادات کے پاس، جہاں بیٹھے ہیں تو دیکھ رہے ہیں ان کو، تو یہاں حضور نے فرمایا کہ رمل کرو ان کے سامنے تاکہ ان کو قوت ظاہر ہو۔ رکن یمانی میں جب پہنچ گئے، رکن یمانی سے حجر اسود کی طرف آ رہے ہیں تو بیچ میں کعبہ حائل ہے، تو یہ دیکھ نہیں سکتے، تو وہاں دکھانے کی ضرورت نہیں، اس لیے آپ نے فرمایا کہ یمشوا ما بین الرکنین، کہ دونوں رکنوں کے درمیان یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان رمل کرنے کی ضرورت نہیں، وہاں پر عام طریقے سے چلنا چاہیے، سمجھ گئے؟ بات چنانچہ بہت سے فقہاء یہی کہتے ہیں کہ رمل جب کرے آدمی تو رکن یمانی پر ختم کر دینا چاہیے اور حجر اسود تک رمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ بعض فقہاء نے کہا جن میں حنفیہ متاثرین بھی داخل ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں پورا ہی کرنا چاہیے رمل، یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان بھی رمل کرنا چاہیے، اور ہماری جو موجودہ کتابیں ہیں ان کے اندر بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اسی کو بہتر کہا ہے کہ رمل ختم نہ کیا جائے رکن یمانی پر، بلکہ حجر اسود تک جاری رکھا جائے۔ لیکن اس کی وجہ سے وہ در حقیقت حضرت عبداللہ بن عباس کے ایک اثر کی بنا پر کہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا ایک اثر ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ رمل جو ہے وہ رکن یمانی پر ختم نہیں کیا جائے گا بلکہ حجر اسود تک جاری رہے گا، حجر اسود تک بھی باقی رہے گا۔ اس کی وجہ سے یہ کہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، رمل مسلسل کرنا چاہیے، بیچ میں روکنا نہیں چاہیے۔ لیکن یہ حدیث باب مرفوع ہے اور صریح ہے، بالکل واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمشوا ما بین الرکنین، لہٰذا یقیناً یہ حدیث راجح ہے، اور عبداللہ بن عباس کا جو اثر ہے وہ اس کے مقابلے میں حجت نہیں ہو سکتا، لہٰذا صحیح راجح یہی ہے کہ وہاں پر رمل ختم کر دینا چاہیے۔ یہ آگے فرمایا کہ
ولم يمنعه ان يامرهم ان يرموا الاسواق كلها الا الابقاء عليه، اور آپ کو نہیں روکا کسی چیز نے اس بات سے کہ لوگوں کو حکم دیتے تمام اسواق میں رمل کرنے کا، مگر اس بات میں کہ آپ باقی رکھنا چاہتے تھے صحابہ کرام کی قوت کو، یعنی اگر 7 چکروں میں رمل کرنے کا حکم دیتے تو اس میں مشقت زیادہ ہوتی، تو ان کو شفقت کی وجہ سے آپ نے صرف 3 چکروں میں حکم دیا اور باقیوں میں نہیں دیا۔ ارے سمجھ گئے؟ یہ اصل تھی رمل کی، اور چونکہ یہ اصل تھی تو بعد فقہا نے یہ کہہ دیا کہ رمل جو ہے وہ حضور کے زمانے کے ساتھ خاص تھا، اب رمل کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کی وجہ تھی مشرکین کو مسلمانوں کی قوت دکھانا، اب وہ وجہ باقی نہیں رہی، لہٰذا اب رمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جمہور فقہا کا کہنا یہ ہے کہ رمل اب بھی ہے، اور یہ جو واقعہ ہے یہ حکمت تھی رمل، علت نہیں تھی، اس واسطے علت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ ایسا کرو، تو بس وہ حکم اب بھی باقی ہے، لہٰذا کرنا چاہیے۔ البتہ یہ رمل ہر اس طواف میں ہوتا ہے جس کے بعد صحیح ہونے والی ہو، جس طواف کے بعد صحیح کرنی ہو اس میں ہے رمل، اور جس طواف کے بعد صحیح نہیں اس میں رمل نہیں۔ جی باب استلام الحجر الاسود حين يقدم مكة اول ما يطوف ويرمل 3، وبه قال حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب عن زهري عن سالم عن أبي رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة يستلم الركن الأسود أول ما يطوف ويرمل من السبع۔ جب قبول صلاح کا اخبار یہاں قبہ یا قبول کے معنی دوڑنے کے ہوتے ہیں، لیکن مراد اس سے رمل کرنا ہے، 3 چکروں میں آپ رمل کیا کریں۔ یہ باب الرمل في الحج والعمرة، وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا سليم بن النعمان قال حدثنا سليم قال حدثنا نافع عن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم 13 ومشى 4 في الحج والعمرة تابعه الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن اسلم عن ابي رضوان ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال لركن اما والله اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استلم كما استلمت فاستلمه ثم قال وما لنا وللرمل وانما كنا راعين به المشركين وقد اهلكهم الله ثم قال شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب ان نتركه۔ یہ حضرت عمر کا ایک قول نقل کیا ہے کہ مارانا ولی رمل، اب ہمارا رمل سے کیا تعلق؟ انما کننا راعینا به المشرکین، ہم نے تو اس کے ذریعے دکھایا تھا مشرکین کو، جہاں قوت دکھائی تھی۔ وقت اہلکہم اللہ، اب اللہ تعالیٰ نے سارے مشرکین کو ہلاک کر دیا ہے، تو اب ضرورت باقی تو رہی نہیں رمل کرنے کی۔ پھر کہنے لگے، شروع میں تو یہ خیال آیا، لیکن پھر فرمایا کیون صنعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک ایسا عمل ہے جو حضور نے کیا ہے، فلا نحب ان نترکہ، ہم اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے عمرۃ القضاء کے بعد بھی جو حج کیا یا عمرے کیے ان کے اندر رمل فرمایا، حالانکہ وہاں ضرورت باقی نہیں رہی، لیکن کیا۔ تو جب آپ نے اس کو باقی رکھا تو ہم بھی اس کو باقی رکھیں گے، اس کے مطابق عمل کرتے جائیں گے۔ جی وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ما تركت استلام هذين الركنين في الشدة ولا رخاء منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمها، قلت لنافع أكان ابن عمر يمشي بين الركنين قال إنما كان يمشي ليكون أكثر الاستلام۔ یہ بھی ذرا دیکھ لو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ما ترکت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء، فرماتے ہیں کہ یہ 2 رکن جو ہیں حجر اسود اور رکن یمانی، ان کا استلام میں نے چھوڑا نہیں، سختی کی حالت میں بھی نرمی کی حالت میں، جب آسانی سے استلام ہو سکا تب بھی کیا، اور جب استلام کرنے میں دقت ہوئی تب بھی کیا۔ منذ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلم، جب سے میں نے حضور کو استلام کرتے ہوئے قلت لنافع، تو میں نے نافع سے کہا اکان ابن عمر یمشی بین الرکنین، کہ کیا عبداللہ بن عمر
رکنین کے درمیان چلتے تھے. رکنین سے مراد رکن یمانی اور حجر اسود. وہی مراد یہ ہے کہ جن چکروں میں رمل کیا جاتا ہے تو کیا آپ یہاں پر آ کر رمل چھوڑ دیتے تھے اور چلا کرتے تھے ویسے ہی عام رفتار سے؟ تو انہوں نے کہا نافع نے کہ انما کان یمشی لیکون ایسر الاستلام. جہاں وہ چلتے تو تھے مگر چلتے اس لیے تھے تاکہ ان کے استلام کرنے کے لیے اس میں آسانی ہو. اگر ربل کرتے ہوئے جائیں گے تو کیا نام ہے وہ استلام کرنا مشکل ہو جائے گا حجر اسود کا. اس واسطے وہ یہاں پر آ کر رمل چھوڑ دیتے. یہ نافع کی رائے ہے کہ وہ اس لیے چھوڑتے تھے. لیکن پیچھے حدیث میں گزر گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ہی یہ دیا تھا کہ مابین رکنین میں وہ چلنا چاہیے. اس واسطے نافع کی اس رائے کی وجہ سے یہ کہنا مشکل ہے کہ سنت یہ ہے کہ رکنین کے درمیان بھی رمل کیا جائے. جی باب الاستلام وركن المسجد. وبه قال حدثنا احمد بن صالح ويحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن بشار عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم ركن بالمسجد تابعه تعالى ورجل عن الناس الزهري عن عمه. کیا نام تھا بھائی تمہارا جس نے پڑھا ہے ابھی؟ امان اللہ. جی قام من لم يستلم الا الركنين اليمانيين. وقال محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج قال اخبرنا عبد بن دينار عن ابي الشعثاء رضي الله تعالى عنه انه قال ومن يتقي شيئا من البيت وكان معاويه رضي الله تعالى عنه يستلم الاركان. فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه لا نستلم هذين الركنين. فقال له ليس شيء من البيت بمحجور. وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن. یہ ابو الشعثاء ہیں جابر بن زید تابعین میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کا یہ قول پہلے نقل کیا کہ من یتقی شیئا من البیت. کون ہے جو بیت اللہ سے کسی حصے سے پرہیز کرے؟ بیت اللہ سے کسی حصے سے پرہیز کرے کہ بھائی اس کو نہیں چھونا چاہیے. کون ہے جو ایسا کرے؟ مطلب ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور پھر آگے دلیل میں بات پیش کی کہ کانا معاویہ کی یستلم الارکان. حضرت معاویہ جو ہے وہ چاروں رکنوں کا استلام کیا کرتے. یعنی حجر اسود رکن یمانی کا تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ رکن شامی اور رکن عراقی کا بھی استلام کرتے. فقال لهم عباس، تو عبداللہ بن عباس نے ان سے کہا کہ انه لا نستلم هذين. ہم تو اس کا ان دو کا کرتے ہیں استلام اور کسی کا نہیں کرتے. فقال له، تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لیس شیء من البیت بمحجور. بیت اللہ کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس کو چھوڑ دیا جائے. تو ان کا اپنا مذہب یہ تھا کہ چاروں کا استلام کرنا چاہیے. اور یہی مذہب عبداللہ بن زبیر کا بھی تھا. کانا بن زبیر رضی اللہ عنہما یستلمهن كلهن. عبداللہ بن زبیر بھی سب کا استلام کیا کرتے ہیں. لیکن یہ دو بزرگوں کا اپنا مذہب تھا، لیکن جمہور صحابہ تابعین اس کے قائل نہیں ہے. وہ یہی ہے کہ استلام سے دو کا ہے، حجر اسود کا اور رکن یمانی. جی سند المتصل منا الى الامام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وبيوته وبركاته امين. قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن سالم كان عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال لما ارى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت الا ركنين اليمانيين. باب تقليل الحجر. وبه قال حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا ورقاء قال اخبرنا زيد بن اسلم عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال رايت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل الحجر وقال لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كما قبلته. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن الزبير بن عربي قال سأل رجل من عمر رضي الله تعالى عنه عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله.
وقال أرأيت إن كنت أرأيت إن قلت قال إذا أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. وقال محمد بن يوسف الفرابري وجدت في كتاب أبي جعفر قال أبو عبد الله الزبير بن عدي كوفي والزبير بن عربي بصري. یہ زبیر ابن عربی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا حجر اسود کے استلام کے بارے میں اس کیا حکم ہے. فقال تو عبداللہ بن عمر فرمایا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمه ويقبله، میں نے حضور کو دیکھا ہے کہ استلام کرتے تھے اور تقبیل فرماتے تھے حجر اسود. تو وہ پوچھنے والے نے کہا ارأیت ان ظلمت ارأیت ان غلبت، ارائیتا ذرا مجھے بتائیے، ارائیتا اخبرنی کے معنی ہوتا ہے، ذرا مجھے بتائیے کہ اگر مجھ پر ہجوم کا غلبہ ہو جائے تو میں کیا کروں. ارائیتا ان غلبت، اگر میں مغلوب ہو جاؤں، لوگ مجھے کرنے نہ دیں تو میں کیا کروں. تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا اجعل ارائیتا بالیمن، یہ جو ارائیتا کرنا ہے اس کو یمن چھوڑ جاؤ. آرائشہ کرنے کا سوال نہیں ہے، میں تو سیدھی سی بات کر رہا ہوں. رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمه ويقبله، میں تو اتنی بات جانتا ہوں کہ حضور کو دیکھا ہے استلام کرتے تھے اور تقبیل فرماتے تھے. تو آپ فضول باتیں نہ کرو کہ آرائشہ یہ سب یمن چھوڑ کے آ جاؤ، یمن کا ہوگا وہ آدمی. تو یہ اصل میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے نا اتباع سنت کے معاملے میں بڑے ہی اہتمام کرنے والے تھے، اور بعض اوقات ان کا یہ اہتمام غلبہ حال تک پہنچ جاتا. حجر اسود کے تقبیل اور استلام کے معاملے میں بھی ان کا عمل اسی غلبہ حال کی صورت میں تھا. آپ پڑھو گے ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ میں کہ بعض اوقات حجر اسود کا استلام کرنے کے لیے ہجوم ہوتا تھا، اس میں تو لگے رہتے تھے تو میں جاؤں گا ضرور، استلام کے بغیر نہیں جاؤں گا، تقبیل کیے بغیر نہیں جاؤں گا. یہاں تک کہ چکے مکے لگنے کی وجہ سے بعض اوقات ناک سے خون جاری ہو جاتا اور پھر بھی استلام کرتے تھے. حضور کو دیکھا میں تو کروں گا کیا کچھ ہو جائے. یہ اس درجے میں غلبہ حال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اگرچہ جمہور کا سب کا قول یہ ہے کہ بھائی حجر اسود کا استلام جو ہے بے شک فضیلت کی چیز ہے، لیکن اگر اس میں اندیشہ ہو کسی کو تکلیف پہنچنے کا، کسی کو دھکا لگنے کا، اس قسم کے ہو تو پھر حجر اسود کا استلام اور تقبیل نہیں کرنی چاہیے، اشارہ کر دینا کافی، سمجھے نا. لیکن سبھی کا مسئلہ چاہیے، اور سارے صحابہ کا بھی عمل یہ رہا، تابعین کا بھی رہا، اور سارے فقہا بھی یہی کہتے ہیں، اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے. لیکن حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ یہ سنت ہے، میں تو حضور کو دیکھا ہے کہتے تھے میں بھی کروں آرام ہے کیا کچھ ہو جائے. تو اس لیے انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا کہ تو کا، بلکہ یہ فرمایا کہ میں تو حضور کو دیکھا ہے، میں کرتا ہوں اور تم بھی کرو، سمجھ گئے نا. لیکن یہ ان کا یہ عمل غلبہ حال پر محمول ہے، اور مسئلہ یہی ہے کہ اگر حجر اسود کے استلام کی وجہ سے کسی کو دھکا دینا پڑے، کسی کو تکلیف پہنچتی ہو، ہجوم زیادہ ہو، تو ایسے میں دھکا مکا کر کے حجر اسود کو بوسہ نہیں دینا چاہیے. اور کاش سے یہ مسئلہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو حجر اسود کے اوپر جو ایک طوفان برپا ہے اس وقت وہ ختم ہو جائے، سمجھے نا. اور مردوں کو بھی حکم یہ ہے کہ بھائی اگر زیادہ ہجوم ہے اور دوسروں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہے تو نہ کرو استلام. اور عورتوں کے لیے تو گویا تقریباً نہ ہونے کے حکم میں ہے کہ عورتوں کے لیے کوئی بہت بڑی فضیلت کی چیز تو نہیں ہے جو عورتیں اہتمام کر کے جائیں. ہاں بالکل خالی پڑا ہوا تو کسی وقت موقع مل جائے تو کر لیں، لیکن اب تو عورتوں کا غلبہ ہے چاروں طرف سے، مردوں کا تو بیچاروں کو موقع ہی نہیں ملتا، خواتین ہی کا تسلط ہے اس کے اوپر چاروں طرف سے. تو اور سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کوئی ثواب کا کام ہو رہا ہے، حالانکہ خواتین جب آتی ہیں اور حجر اسود کے بعد تو دھکے لگتے ہیں، مکے لگتے ہیں مردوں کے ساتھ،
اختلاف ہوتا ہے، نقاب اتر جاتا ہے، برقع کھنچ جاتا ہے، کپڑے پھٹ جاتے ہیں، مگر کیوں یہ جہالت اور دین کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے جو ہو رہا ہے. جی باب من اشار الى الركن اذا اتى عليه وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على ظهره كلما اتى على الركن اشار اليه بشيء. باب التكبير عند الركن به قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد بن الحذاء وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء عنده وكبر. تابعه إبراهيم بن طهمان عن خالد بن الحذاء. باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته ثم صلى ركعتين ثم خرج إلى الصفا. وبه قال حدثنا أسبغان بن وهب قال أخبرني عن محمد بن عبد الرحمن قال ذكرت لعروة قال فأخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن أمة ثم حج أبو بكر وعمر مثله ثم حججت مع أبي الزبير فأول شيء بدأ به الطواف ثم رأيت المهاجرين والأنصار يقالونه وقد أخبرتني أنها علت فيه وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا. وبه قال حدثنا إبراهيم. سمجھ گئے نہیں یہ بات تو وہی چل رہی ہے جو پہلے بھی سب سے جو بتا چکا ہوں کہ اب محمد بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے عروہ سے ذکر کیا کہ مکہ مکرمہ آنے کے بعد کیا عمل کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ عائشہ نے مجھے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی جس چیز سے ابتدا کی جب آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو یہ کیا کہ پہلے وضو کیا پھر طواف کیا ثم لم تکن عمرۃ پھر عمرہ نہیں تھا یعنی طواف کیا طواف کرنے کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ عمرہ کر کے آپ حلال ہو گئے بلکہ حالت احرام میں باقی رہے. ثم حج ابو بکر وعمر مثلہ شیخان نے بھی ایسے کیا. ثم حججت مع ابی الزبیر مع ابی الزبیر اصل میں ہونا چاہیے تھا ابن الزبیر. اب ہو سکتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر کی کنیت جو ہوتی ہو ابو الزبیر اس واسطے نسخے میں ابو الزبیر ہے بعض نسخے میں بعض نسخے زبیر ہے. ان کے ساتھ بھی میں نے حج کیا تو انہوں نے بھی یہ کیا تو آپ سے ابتدا کی پھر میں نے مہاجرین انصار سب کو یہ دیکھا کیسے کرتے ہیں اور میری والدہ نے مجھے بتایا کہ نہا حالت کیا وہ زبیر و فلان کے عمرہ کہ انہوں نے میری ماں نے بتایا کیا مانا میری حضرت اسما عروہ کہہ رہے ہیں نا حضرت اسما ان کی والدہ نے انہوں نے تلبیہ پڑھا تھا انہوں نے ان کی بہن نے عائشہ نے اور زبیر نے فلاں عمرہ کا بلا ماں مسا ہو کتنا حلو. پھر جب انہوں نے بیت اللہ کا وہ حضرت اسود کا بوسہ لے لیا یا اس کو مسا کر دیا تو پھر حلال ہو گئے. یعنی انہوں نے تمتع کیا ہوگا یا عمرے کا ارادہ کیا ہوگا تو عمرہ جو ہوتا ہے وہ بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد اور صحیح کرنے کے بعد آدمی حلال ہوتا ہے. تو مسح رکن جو ہے یہ کنایا ہے عمرے کی تکمیل جب عمرے کی تکمیل کرنی تو حلال ہو. جی وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو جمرة عن ابن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف في الحج او العمرة اول ما يقدم سعى ثلاثة اطواف ثم مشى أربعة ثم سجد سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. وبه قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا طاف في البيت الطواف الاول يخب ثلاثة أطواف ويمشي أربعة وأنه كان يسعى بطن المسير إذا طاف بين الصفا والمروة. باب طواف النساء مع الرجال
وقال لي عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال ابن جريج اخبرني عطاء بن منع بن هشام ان النساء طواف مع الرجال قال كيف تمنعهن وقد طاف النساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال قلت بعد الحجاب اوقف قال لي لعمرو لقد ادركته بعد الحجاب قلت كيف يخالفهن الرجال قال لم يكن يخالفهن كانت عائشه تطوف حجره من الرجال لا تخالفهم فقالت امرأة طلقنا سلم يا أم المؤمنين قالت إن طلقي عنك وابت يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال ولكنهن كن إذا دخلن البيت كن حين يدخلن وخرج الرجال وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير وهي مجاورة في جوف سبيل قلت وما حجابها قال هي في قبة تركية لها غشاء وما بيننا وبينها غير ذلك ورأيت عليها بلعم مغردا. یہ عورتوں کا طواف کرنا مردوں کے ساتھ، تو اس میں روایت نقل کی ہے عطاء بن ابی رباح کی کہ منع ابن ہشام نے نساء الطواف مع الرجال، جب ابن ہشام نے جو ابراہیم بن ہشام مرادیں تھے مرتبہ وہ امیر حج تھے، تو انہوں نے منع کر دیا تھا عورتوں کو مردوں کے ساتھ طواف کرنے، یعنی جس وقت مرد طواف کر رہے ہوں تو عورتوں سے کہا تھا کہ تم طواف نہ کرو. تو قالا دوستوں عطاء بن ابی رباح نے فرمایا کہ کیف تمنعهن، آپ کیسے منع کرتے ہیں عورتوں کو طواف کرنے سے؟ وقد طاف نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الرجال، جبکہ امہات المؤمنین نے مردوں کے ساتھ طواف کیا تھا، مرد بھی طواف کر رہے تھے خواتین بھی کر رہی تھی. قلت بعد الحجاب او قبل، تو میں نے پوچھا یہ واقعہ کہ مرد اور عورت ساتھ طواف کر رہے تھے یہ حجاب سے بعد کا ہے یا پہلے کا ہے؟ قال قیل لعمری لقد ادرکته بعد الحجاب، تو انہوں نے کہا میں قسم کھا کر اپنی زندگی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے حضور کو پایا ہی حجاب کے بعد ہے. تو اس واسطے بظاہر یہ عطاء بن ابی رباح کا قول تو ہو نہیں سکتا، اس بات سے کہ عطاء بن ابی رباح نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا، تو لقد ادرکته کی ضمیر راجع ہوگی اس عمل کی طرف، یہ عمل کہ عورتوں کا مردوں کے ساتھ طواف کرنا جو میں نے حجاب کے بعد ہی پایا ہے. قلت کیف یخالفهن الرجال، تو میں نے پوچھا کہ مرد کیسے عورتوں کے ساتھ بالکل خلط ملط ہوتے تھے؟ قال لم يكن يخالفهن، تو نے کہا کہ مرد اس طرح مخالفت نہیں کرتے تھے. كانت عائشة تطوف حجرة من الرجال، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا طواف کیا کرتی تھی مردوں سے بالکل الگ ہٹ کر، حجرہ منعزلہ جمع ہے، منعزلہ الگ ہٹ کر، لا تخالفون مردوں کے ساتھ گھسی نہیں تھی. فقالت امرأۃ، اور ایک مرتبہ عائشہ طواف کر رہی تھی، طواف کے دوران ایک عورت نے کہا عائشہ سے انطلقی نستلم یا ام المؤمنین، کہ آئیے چلیں ذرا استلام کریں حجر اسود کا اے ام المؤمنین. قالت عائشہ نے فرمایا انطلقی عنکی، تجھے جانا اور چلی جا. وہ ابد خود جانے سے انکار. گویا یہ بات فرمائی کہ عورتوں کے لیے کوئی پسندیدہ نہیں ہے کہ وہ حجر اسود کا استلام کرنے کا اہتمام کریں، کیونکہ وہاں جا کر استلام کرنا مردوں کے ساتھ مخالفت ایسی پیدا ہوتی ہے جو بالکل منکر ہے، تو اس منکر کا ارتکاب کر کے حجر اسود کی تقبیل یا کوئی ثواب کا کام نہیں. اس واسطے عائشہ نے فرمایا کہ میں نہیں جاتا، تو جانا چاہیے. یہ ہے دین، اور بس یہ سن لیا کہ حجر اسود کا تقبیل کرنا بہتر ہے، لہٰذا عورتیں جو ہیں بس کو پڑی ہوئی ہیں پیچھے، چاہے کچھ ہو جائے، کتنی بے عزتی ہو جائے عورتوں کی، کتنی بے پردگی ہو جائے، فکری نہیں ہے. اور پھر فرمایا کہ یخرجن متنکرات باللیل، عورتیں جو طواف کیا کرتی تھی تو متنکرات یعنی اس حالت میں جو کوئی پہچان کا نہیں تھا ان کو، سمجھے نا، یعنی
یعنی اس طرح لباس وغیرہ ایسا پہن کے آتی تھی کہ جس سے کوئی پہچانے نہیں، اور وہ بھی رات کے وقت فیقمن مع الرجال، اس وقت اور مردوں کے ساتھ بھی طواف کر لیتی. ولكنهن اذا دخلن البيت قمن حين يدخلن واخرج الرجال. البتہ بیت اللہ شریف میں داخلے کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جب ان کو بیت اللہ میں داخل کیا جاتا تھا تو اس وقت مردوں کو نکال دیا جاتا، یعنی وہاں مردوں عورتوں کا ایک ساتھ اجتماع نہیں ہوتا تھا، بلکہ جب عورتوں کو داخل کرنا ہوتا تھا تو مردوں کو نکال لیتے تھے. پھر آگے کو واقعہ بیان کیا حضرت آقا نے کنت آتی عائشہ انا و عبید بن عمیر، میں اور عبید بن عمیر دونوں آیا کرتے تھے عائشہ کے پاس، وہی ابو جابرۃ فی جوف کبیر، جبکہ انہوں نے وہ اعتکاف کیا ہوا تھا ہوتا تھا، یعنی بیٹھی ہوئی ہوتی تھی وہ جبل کبیر کے جوف میں. یہ جبل کبیر جو ہے یہ ایک پہاڑ ہے جو مینا اور مزدلفہ کے درمیان ہے. تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ جب آپ مینا میں مقیم ہوتی تھی اس وقت میں آتا تھا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے جب مزدلفہ میں آپ قیام فرما ہوتی تھی اس وقت آتا تھا. تو اس وقت میں کبھی کبھی حضرت عائشہ کے پاس جاتا تھا اور رات میں کوئی بات کرتا تھا. قلت ما حجابها، میں نے پوچھا کہ ان کا پردہ کیا ہوتا تھا. قال هي في قبة كرسية لها غطاء، جیسا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک کرسی قبے میں ہوتی تھی، کرسی انداز کے قبے میں خیمے میں، لہا غطاء جس کے اوپر چادر پڑی ہوتی تھی، پردہ ہوتا تھا. وما بینہا و بینہا غیر ذالک، اور ہمارے اور ان کے حضرت عائشہ کے درمیان اس پردے کے سوا کوئی اور چیز نہیں ہوتی. ورأیت علیہا درعا مورقۃ، اور میں نے آپ کے اوپر ایک ایسی قمیض دیکھی جو کہ مورق تھی، یعنی اس پر گلاب کے پھول بنے ہوئے، ایسے قمیض آپ نے وطن فرمائی ہوئی تھی. یعنی وہ پردہ تو تھا لیکن جیسے پردہ کبھی اڑ گیا اچانک ہوا سے تو اندر سے آپ کی قمیض نظر آ گئی جو کہ مورق تھی، یعنی اس کے اوپر گلاب کے پھول بنے ہوئے. جی. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها وعن زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اشتكي فقالت من وراء الناس وانت راكبة فتكف من وراء الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي الى جنب البيت وهو يقرأ والسور وكتاب مسطور. باب الكلام في الطواف. وفيه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن ابن جريج اخبرهم قال اخبرني سليمان الاحول ان طاووس اخبره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان نبت يده الى انسان بسير او بسيف او بشيء غير ذلك فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال خذ بيده. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے جب کہ آپ کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے تو آپ گزرے ایک انسان کے پاس تھے، جب ربط یدہ الی انسان، کہ جس نے اپنا ہاتھ باندھ رکھا تھا دوسرے شخص کے ساتھ بسیر، چشمے سے، شہر کے بعد چشمہ یا دھاگے سے یا کسی اور چیز سے، یعنی کوئی شخص تھا وہ بیچارہ پورا ہوگا یا بیمار ہوگا اور وہ دوسرے کے ساتھ مل کر طواف کرنا چاہتا ہے تو اندیشہ ہوتا ہے جب ہجوم ہوتا ہے تو اس میں بعض اوقات آدمی اپنے ساتھی سے بچھڑ جاتا ہے. تو جو جوان آدمی ان کو طواف کرا رہا تھا ان نے کیا کیا کہ ایک دھاگا یا رسی لے کر اس کے ہاتھ میں باندھی اور ایک اس کا ایک سرا اپنے ہاتھ میں باندھ دیا، اس طرح لے کے چل رہا تھا، سمجھے نا. تو قطعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس رسی کو کاٹ دیا، فرمایا اس طرح نہیں، اس طرح کاٹ اپنے ہاتھ سے ثم قال خود بھی ہے، پھر فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے اس کو لے کر چلو، یعنی اس طرح رسی باندھ کر کسی کو گھسیٹنا جیسے کہ کوئی جانور ہے اس کو لیا جا رہا ہے، یہ اچھا منظر پیش نہیں کرتا اور یہ طواف کے آداب کے خلاف ہے، اس لیے آپ نے اس کو کاٹ دیا اور یہ فرمایا
کہ تم اگر یہ خود نہیں چل سکتا تو ہاتھ پکڑ کر لے چلو، لیکن دستی باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ بات آپ نے طواف ہی میں فرمائی، تو اس سے امام بخاری استدلال کر رہے ہیں کہ طواف کے دوران کوئی بات کرنا جائز ہے۔ یہ نماز کی طرح نہیں ہے کہ جس میں نماز بات کرنا جائز نہ ہو، بلکہ طواف میں بات کرنا جائز ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ بلا وجہ خامخواہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، ضرورت پیش آئے تو کوئی بات کہی جا سکتی۔ جی رأى خيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه وبه قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه. باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك به. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا يونس قال ابن شهاب حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبره أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر في رهة يؤذن في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا وقف في الطواف وقال عطام في من يشوف فتقام الصلاة أو يقطع عن مكانه إذا سلم يرجع حيث قطع عليه فيذهب. بھائی بڑا دیکھیں یار، ساری قیامت نام ہے تمہارا؟ جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا وقف في الطواف وقال عطام في من يشوف فتقام الصلاة أو يقطع عن مكانه إذا سلم يرجع حيث قطع عليه فيبني. ويذكر نحو عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين. باب طواف النبي صلى الله عليه وسلم. مطلب اس باب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے طواف کرتے کرتے بیچ میں رکنا پڑے یا نماز کھڑی ہو گئی، مثلاً جماعت کھڑی ہو گئی تو فوراً نماز میں شامل ہونا پڑا، طواف پورا نہیں کر سکتا، تو جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے بس آگے شروع کر دینا چاہیے۔ جی باب طواف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى للسبوع ركعتين. وقال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين. وقال اسماعيل بن أمية قلت للزهري أن عطاء يقول في المكتوبة من ركعتي الطواف. فقال السنة أفضل لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين. یہ جو دو رکعتیں ہیں طواف کے بعد کی یہ واجب ہیں اور ہر طواف کے بعد واجب ہیں، تو عطا کا قول نقل کیا، جیسے میں نے زہری سے کہا کہ عطا ابن ابی رباح یہ کہتے ہیں کہ جو فرض نماز ہے وہ طواف کی رکعتوں سے کافی ہو سکتی ہے، یعنی فرض کرو کہ ایک شخص نے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد جماعت کھڑی ہو گئی، ابھی دو رکعتیں اس کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا، تو کہتے ہیں اگر اس مکتوبہ نماز کے اندر بھی وہ نیت کر لے ان دو رکعتوں کی جو طواف کے بعد واجب ہوتی ہیں تو مکتوبہ نماز ہی میں وہ ادا ہو جائے۔ یہ مانا ہے کچھ جو مکتوبہ تو میں رکھا تھا طواف، یہ عقائد نبی رباح کا قول نقل کیا، تو زہری نے جواب میں کہا کہ سنت افضل، بھائی جو سنت ہے حضور اکرم صاحب کی وہی زیادہ افضل ہے۔ حضور نے کبھی بھی 7 چکر کا طواف نہیں کیا مگر 2 رکعتیں ضرور پڑھی الگ۔ یہی جمہور کا مسلک ہے کہ یہ جو 2 رکعتیں یا حال میں واجب ہیں اور بعد میں چاہے فرض پڑ رہا ہو فرض کے اندر وہ ادا نہیں ہے۔ جی وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البركيزة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وقيوده وبركاته آمين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أيقع الرجل على امرأته في العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال فسألت جابر بن عبد الله فقال لا يقرب امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة. باب من لم يقرب الكعبة ولم يطوف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول.
وبه قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف سبعا وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. میں نے بتایا کہ بیچ میں جو آپ نے طواف نہیں کیے وہ اس لیے کہ کئی لوگ اس کو حج کا حصہ نہ سمجھنے لگے. البتہ بعض روایتوں سے ہوتا ہے کہ رات میں آپ کو بھی تشریف لے آتے تھے اپنے طواف میں. جی باب من صلى ركعتين الطواف خارجا من المسجد وصلى عمر خارجا من الحرم. وبه قال حدثنا سمجھ لینا کہ یہ جو دو رکعتیں ہیں نا طواف کے بعد کی جو دو رکعتیں ہیں ان کو واجب الطواف کہا جاتا ہے. اس میں سب سے افضل تو یہ ہے کہ آدمی یہ رکعتیں مقام ابراہیم پر پڑھے. مقام ابراہیم پر اس طرح پڑھے کہ اس کے مقام ابراہیم اس کے اور کعبے کے درمیان آئے. افضل بھی ہے. لیکن اگر دوسرے نمبر پر پھر یہ ہے کہ بجائے مقام ابراہیم کے حقیق میں پڑھے. اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ مسجد حرام میں کسی بھی جگہ پر ادا ہو جائے. اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ حدود حرم میں کہیں بھی پڑھے تو بھی ادا ہو جائے, بلا کراہت ادا ہو جائے. اور حدود حرم سے باہر پڑھنا اس کا مکروہ. سمجھ گئے؟ یہ ہے ترتیب. تو امام بخاری اس باب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان رکعتوں کو مسجد سے باہر بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ باب من صلی رکعتین طواف خارج من المسجد, جس نے رکعتیں پڑھی مسجد سے باہر, اور آگے اثر روایت کیا کہ زحمت نے نماز پڑھی تھی حرم سے باہر. یہ ہوا تھا کہ نبی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کے بعد انہوں نے طواف کیا اور رکعتیں طواف کی وہاں نہیں پڑھی بلکہ روانہ ہو گئے. یہاں تک کہ جب دعا کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر دو رکعتیں. اور یہی حنفیہ کی دلیل ہے اس بارے میں کہ طواف کی رکعتیں جو ہیں فجر کے بعد یا عصر کے بعد طلوع شمس تک نہیں پڑھی جا سکتی. اگر پڑھی جاتی ہوتی تو جو ہیں وہاں سے پڑھ کر روانہ ہوتے, لیکن وہ نہیں پڑھی. یہاں تک کہ نکل گئے, یہاں تک کہ جب دور دعا میں پہنچے تو دو رکعتیں پڑھی. دور دعا جو ہے وہ حرم کے اندر حدود حرم, لہٰذا جہاں خارجہ میں حرم کہا ہے نا, بظاہر یہ خارجہ من المسجد حرام ہو رہا ہے, ورنہ دور دعا جو ہے وہ حرم کے حدود حرم کے اندر ہے. اس واسطے یہاں وہی مراد لینا چاہیے. آگے روایت نقل ہے تو میں سلمہ رضی اللہ عنہ کی قال اشتقوت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ فرماتی ہے کہ یہ روانگی کے وقت کا واقعہ ہے جب آپ روانہ ہونے والے تھے مکہ مکرمہ سے. تو اس وقت کہتے ہیں ام سلمہ کہ میں نے حضور سے شکایت کی کہ میں بیمار ہوں, اور بیماری کی وجہ سے پہلے طواف نہیں کر سکی, طواف میں بتا. تو آپ نے فرمایا کہ ام سلمہ رضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وهو بمکہ واراد الخروج, آپ نکلنا چاہتے تھے. ولم تكن ام سلمہ طافت, ام سلمہ جو ہے وہ ابھی تک طواف وداع نہیں کر پائی تھی بالبیت. واراد الخروج, اور وہ بھی ساتھ حضور کے جانا چاہتی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اقیمت الصلاۃ الصبح فقوموا علی بعیر, جب صبح کی نماز کھڑی ہو جائے, جماعت کھڑی ہو جائے, تو تم اپنے اونٹ کے اوپر بیٹھ کر طواف کر لینا. والناس یصلون, جبکہ دوسرے لوگ نماز پڑھ رہے ہوں. ففعلت ذلک, چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا. ولم تصلی حتی خرج, اور رکعتیں نہیں پڑھی یہاں تک کہ مسجد سے نکل گئے. یہ بھی حنفیہ کی دلیل ہے. اگر فجر کے بعد رکعتیں جائز ہوتی تو میں سلمہ کیوں دو رکعتیں پڑھ کر نہ نکل گئی.
وہ اس لیے نکلی کہ بعد میں یعنی دو طرح کی حدیث دلالت کر رہی ہے اس بات کے اوپر. یعنی ایک تو یہ نہیں، بس یہی بات ہے کہ آپ باہر جب نکلی تو اس وقت آپ نے پڑھی. اگر جائز ہوتی فجر کے بعد رکعتیں پڑھنا جائز ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ مثلا میں کیا کرتی ہوں آپ پڑھ کر نکلتی، لیکن چونکہ جائز ایسا سے نہیں نکلی یہاں تک کے پہنچ گئی باہر، تو باہر جا کے پڑھی. یہ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن زينب عن ام سلمة رضي الله عنها وعنهم قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمد بن حزم قال حدثنا بمروان يحيى بن زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن ام سلمة رضي الله عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمكة واراد الخروج ولم تكن ام سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت بالصلاة للصبح فتوفي على بعيرك والناس يصلون فقالت ولم تصلي حتى خرجت. باب من صلى ركعتين خلف المقام. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا وقال وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. باب الطواف بعد الصبح والعصر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتين طواف ما لم تغرب الشمس وطاف عمر بعد صلاة الصبح فركب حتى صلى ركعتين بذيتها. وبه قال حدثنا الحسن بن عمر البصري قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن عطاء عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح ثم قعدوا إلى المسجد حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون. فقالت عائشة رضي الله عنها قعدوا حتى إذا كانت الساعة التي يكره فيها الصلاة قاموا يصلون. حضرت عائشہ کی روایت ہے رضی اللہ عنہا ان ناسا طافوا بالبیت بعد صلاۃ الصبح. کچھ لوگ تھے انہوں نے نماز صبح کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا. ثم قعدوا للمذکر، پھر بیٹھ گئے ایک واعظ کے پاس. مذکر تو ہے نا واعظ. کوئی واعظ صاحب بات کہہ رہے تھے نمبر بیان کر رہا ہوں میں، تو وہ وہاں پر بیٹھ گئے نماز کے بعد. حتی اذا طلعت الشمس، یہاں تک کہ جب سورج نکل آیا تو قاموا یصلون، تو سورج نکلتے ہی انہوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کر دی. فقالت عائشہ رضی اللہ عنہا، عائشہ نے فرمایا کہ قعدوا حتی اذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة قاموا. عجیب لوگ ہیں، پہلے تو بیٹھے رہے یہاں تک کہ جب وہ وقت آ گیا جس میں کہ نماز مکروہ ہوتی ہے، اس وقت کھڑے ہو کر نماز پڑھنی شروع کر. اب اس کا مطلب شافعیہ وغیرہ تو یہ بتاتے ہیں کہ عائشہ اس بات پر نکیر کر رہی ہیں کہ اس وقت تک رکعت طواف کو کیوں مؤخر کیا. نماز فجر کے بعد جو انہوں نے طواف کیا تھا تو 2 رکعتیں اس وقت پڑھ لیتے، تو بیٹھے رہے اور اس کے بعد جب سورج نکلنے لگا وقت مکروہ آ گیا تو کھڑے ہو کر نماز پڑھی شروع کر. شافعیہ تو اس کی توجیہ یوں کرتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک رکعت طواف جو ہیں وہ سورج شام سے پہلے بھی جائز ہیں. اور حنفیہ اس کی توجیہ یہ کرتے ہیں تو عائشہ ہی فرما رہی ہیں کہ ارے بھائی اتنی دیر تک تو انتظار کیا وقت تاکہ وقت آ جائے نماز پڑھنے کا. اب جب کہ بالکل سورج نکل رہا تھا، نکل کر ابھی بلند نہیں ہوا تھا اور وقت مکروہ تھا، تو اس وقت کھڑے ہو کر نماز پڑھی شروع کر. 1-1.5 گھنٹہ تو انتظار کیا اس بات کا کہ بھائی وقت جائز آ جائے، اور جب وہ آنے میں ذرا سی کسر رہ گئی تھی اور ذرا سورج اور بلند ہو جاتا تو وقت مباح آ جاتا تو اس وقت نماز پڑھنی شروع کر. یہ مطلب ہے عائشہ. تو ظاہر ہے یہ کسی شخص کی تعریف یا تردید اس سے نہیں ہوتی.
جی وبه قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابو زمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. وبه قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عبيرة بن حميد قال حدثني عبد العزيز بن رفيع قال رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم يطوف بعد الفجر ويصلي ركعتين. قال عبد العزيز ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل بيتها إلا صلاهما. سوال ہے جی فرمائیے. یہ صلاۃ فجر کے بعد جو طواف ہوتا ہے اور اس کے بعد جو نماز ہوتی ہے اس کے بارے میں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال نقل کیا ہے کہ یہ صلاۃ طواف جو ہے طواف کے بعد جو 2 رکعتیں ہیں یہ واجب ہے، اور احناف کے نزدیک صلاۃ فجر کے بعد واجب نماز جائز ہے. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نماز فجر کے بعد نکلے تو احناف کے مذہب کے مطابق بھی اس کی نماز جائز ہونی چاہیے تھی، تو انہوں نے یہ کیوں نہیں فرمایا؟ تو بظاہر یہ احناف کے لیے دلیل نہیں بن سکتی. بالکل جو حنفیہ کہتے ہیں نا کہ واجبات جائز ہیں فجر اور عصر کے بعد، تو اس سے مراد ہے واجبات لعینہا. جو واجبات لعینہا ہیں ان کا پڑھنا جائز ہے فجر کے بعد بھی اور عصر کے بعد بھی، جیسے قضا ہے مثلا یا وتر ہے مثلا، یہ واجب لعینی ہے. لیکن جو واجبات غیرہا ہیں کہ اپنی ذات میں تو وہ واجب نہیں تھے لیکن کسی اور کے تابع ہو کر واجب ہوئے، جیسے طواف کی رکعتیں کہ اصل واجب نہیں تھی لیکن طواف کی وجہ سے واجب ہوئی، تو واجب لغیرہی کا وہی حکم ہے جو نوافل کا ہے کہ وہ جائز نہیں ہے. اسی طرح واجب لغیرہی کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے مثلا نفل کی نیت باندھی تھی کسی اور وقت میں اور نفل جو ہے وہ توڑ دی اس نے، تو اب جو وہ ادا کرے گا نا وہ واجب ہے، لیکن وہ واجب تو ہے اس کا قضا، نفل کی قضا واجب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ واجب ہے، لیکن واجب کیسی ہے؟ واجب لغیرہی، لہٰذا اس کا پڑھنا بھی اس وقت میں جائز نہیں. سمجھ گئے؟ تو یہ حنفیہ کا جو اصول ہے کہ واجبات جائز ہیں وہ واجبات لعینہا سے متعلق ہے نہ کہ لغیرہا. جی بسم الله الرحمن الرحيم. باب المريض يطوف راكبا. وبسند المتصل من الله الى اليمان الهمان الحافظ بن جامع المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله مستعان الله في اليوم. قال حدثنا اسحاق بن الواسطي قال حدثنا خالد بن خالد الحذاء عن اكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعير كلما اتى على بطن اشار اليه بشيء في يده وكبر. اس میں یہ مذکور ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کیا اونٹ پر بیٹھ کر، سوار ہو کر. تو امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں یہ وضاحت کرتی کہ یہ اونٹ کر بیٹھ کر کرنا یا سواری پر کرنا طواف یہ اس وقت جائز ہے جبکہ آدمی بیمار ہو اور بیماری کی وجہ سے پیدل طواف نہ کر سکتا ہو، اور یہی حنفیہ کو سمجھے نا. اور شافعیہ کہتے ہیں کہ بغیر عذر کے بھی کر سکتا ہے سواری پر طواف، اور شاید وہ اسی حدیث کے اطلاق سے استدلال کرتے ہیں. یہاں پر یہ ہے کہ حضور نے بعیر پر طواف کیا اور یہ مذکور نہیں ہے کہ آپ نے کسی عذر کی وجہ سے ایسا کیا. تو لیکن ابو داؤد کی روایت میں، ابو داؤد میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اس میں یہ الفاظ صراحتاً موجود ہیں کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکہ مکرمہ میں تو آپ کی طبیعت مبارکہ ناساز اور اس کی وجہ سے آپ نے بعیر پر سوال کیا. جی وفي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك بن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت ام سلمة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشتكي فقال توفي من وراء الناس وانت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى جنب البيت وهو يقرأ بالسور وكتاب المحصور. باب شقاية الحرج. وفي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الاسود قال حدثنا ابو زمرة قال حدثنا عبيد الله الناصر عن ابن عمر قال استاذن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت مكة ليالي من اجل الشقاية فاذن له. تو
بس بھائی تھک گیا. صلی اللہ تعالیٰ.